السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو المختوم ای اسمارٹ لرننگ انگلش گرامر کورس کے اندر خوش آمدید۔ آج جو ہم لیسن پڑھیں گے وہ لیسن نمبر 14 ہے، جس کے اندر ہم پڑھیں گے پاسٹ کنٹینیوز۔ جس طرح ہم نے پریزنٹ کی 4 قسمیں پڑھی ہیں، 4 ٹینسز اس کے پڑھے ہیں، اس طرح کنٹینیوز کی بھی ہم 4 ٹینسز پڑھیں گے۔ تو یہ جو ٹینس ہے یہ زمانہ ماضی جاری کے بارے میں، یعنی پاسٹ کنٹینیوز۔ پاسٹ سمپل جو تھا سادہ زمانہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ اب جو ہے کنٹینیوز یعنی وہ زمانہ پاسٹ کا جو جاری تھا۔ جو پریزنٹ کا ہم نے جاری پڑھا ہے وہ اور تھا، اور یہ پاسٹ کنٹینیوز یہ اور ہے۔ پاسٹ میں ایک کام آپ کرتے ہیں، ماضی میں ایک کام کرتے ہیں تو اس کو آپ جاری رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ جاب آپ کر رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، کھیل رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ نا آپ نے کھیلا، آپ نے کرکٹ کھیلی، آپ نے فٹ بال کھیلا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہ آپ کسی کو اپنی وہ حالت بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس وقت یہ کام کر رہے تھے، تو آپ اگر یہ بتانا چاہتے ہیں کسی کو تو اس وقت آپ پریزنٹ کنٹینیوز پاسٹ کنٹینیوز کا استعمال کریں گے۔ کہ مثال کے طور پر کہ جب آپ نے مجھے کال کی اس وقت میں کھانا کھا رہا تھا، جب آپ نے مجھے کال کی میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے روزمرہ کے ہمارے استعمالات میں ایسے جملے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم پاسٹ کنٹینیوز میں بول رہے ہوتے ہیں اور اپنی زبان میں بول رہے ہوتے ہیں۔ انہی کو اگر ہم انگلش میں ٹرانسفر کر دیں تو پھر ان کو کیسے بولا جائے گا یہ آج ہم سیکھیں گے۔ پاسٹ کنٹینیوز کا فارمولہ کیا ہے؟ پاسٹ کنٹینیوز کا فارمولہ بہت زیادہ ایزی ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ ہوگا، پھر ہیلپنگ ورب ہوگا۔ ہیلپنگ ورب آگے آئے گا کہ کون سا ہوتا ہے۔ ہیلپنگ ورب پلس مین ورب کی فورتھ فارم، ٹھیک ہے۔ فورتھ فارم آپ کو پتہ ہے ایک ہی ہوتی ہے، وہ اس کی ایک ہی کیفیت ہوتی ہے، یعنی ING لگایا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں بھی آپ ایک رول سماعت کر لیں کہ اس کے بارے میں قاعدہ ہے کہ اگر اس کے آخر میں ای آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ای کو ہٹا دیں گے اور ING لگا دیں گے۔ اگر اس کے آخر میں ای نہیں ہے، باقی اس طرح کے الفاظ ہیں، تو پھر وہاں پر جو ہے ING لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں آپ فی الحال اتنا ذہن میں رکھیں کہ ING ہی لگتا ہے، باقی اس کے بارے میں اتنے زیادہ نہ سوچیں، کیونکہ یہ ایک ایزی وہ ہے، فورتھ قسم جو ہے یہ ایک ایزی ہے، اس کو زیادہ مشکل نہ بنائیں۔ تو صرف اتنا سمجھ لینا کہ ING فارم جو ہوتی ہے وہ فورتھ فارم ہوتی ہے، یہ کافی ہے فی الحال۔ اس کے بعد آتا ہے آبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ یہ سبجیکٹ، مین ورب، ٹھیک ہے، آبجیکٹ، یہ آپ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد ہے پاسٹ کنٹینیوز۔ پاسٹ کنٹینیوز یعنی وہ کس کو کہتے ہیں؟ پاسٹ کنٹینیوز ٹینس از یوزڈ ٹو ڈسکرائب این ایکشن دیٹ واز ہیپننگ ایٹ دا اسپیسیفک ٹائم ان دا پاسٹ، کہ یہ اس ٹائم اس فعل کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو ایک خاص زمانے میں، ماضی کے اندر ایک خاص وقت میں وہ فعل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ابھی وہ فعل نہیں ہو رہا، وہ زمانہ ماضی کے اندر ایک خاص ٹائم پہ خاص وقت میں وہ ہوا تھا، ہو رہا تھا، تو اس وقت جو ہے یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ میں جب وہاں سے گزرا تو یہ دونوں لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ دونوں لڑ رہے تھے، مطلب اب نہیں لڑ رہے، اس وقت یہ لڑ رہے تھے۔ تو اس طرح آپ کسی کے بارے میں یعنی پاسٹ کنٹینیوز کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اس طرح آپ استعمال کریں گے۔ سبجیکٹ ہے، اس کا فارمولہ جو ہے سبجیکٹ ہے پلس ہیلپنگ ورب ہے پلس مین ورب کی فورتھ فارم ہے پلس آبجیکٹ ہے۔ I was going to school، میں اسکول جا رہا تھا۔ I was going to school، میں اسکول جا رہا تھا۔ تو اس کے جو آخر میں ساؤنڈز ہوتے ہیں وہ رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے ساؤنڈز آخر میں آتے ہیں۔
امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. آگے چار فارمولے ذکر کیے گئے ہیں اور وہی 4 سینٹینس جو آپ پڑھ رہے ہیں مستقل طور پر. جب سے ہم نے ٹینسز شروع کی ہیں تو اس میں آپ یہ 4 جملے مستقل پڑھ رہے ہیں. اس میں افرمیٹیو سینٹینس ہے, انٹروگیٹو سینٹینس ہے, نیگیٹو سینٹینس ہے, انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینس. ان 4 جملوں کو آپ اگر اس پہ محنت کر لیتے ہیں, اس کو یاد کر لیتے ہیں, تو آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے, بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اس کے فارمولے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں چاروں کے. سبجیکٹ ہے پلس ہیلپنگ ورب ہے پلس مین ورب کی 4th فارم ہے پلس آبجیکٹ ہے. آگے ہیلپنگ ورب ہے پلس سبجیکٹ ہے پلس مین ورب کی 4th فارم ہے پلس آبجیکٹ ہے پلس کوشچن مارک. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس ناٹ پلس مین ورب 4th فارم پلس آبجیکٹ. ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس ناٹ پلس مین ورب 4th فارم پلس آبجیکٹ پلس کوشچن مارک. تو یہ چاروں کے چاروں آپ نے فارمولے سیکھ لیے, دیکھ لیے آپ نے. ان کو آپ نے لکھ لینا ہے, ان کو یاد کرنا ہے, ان کے مطابق جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایگزامپل بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. آئی واز گوئنگ ٹو اسکول, میں اسکول جا رہا تھا. ور یو گوئنگ ٹو اسکول, ور یو گوئنگ ٹو اسکول, کیا آپ اسکول جا رہے تھے. ٹھیک ہے, آئی واز ناٹ گوئنگ ٹو اسکول, میں اسکول نہیں جا رہا تھا. یا آئی وزنٹ, ٹھیک ہے, واز ناٹ کو اگر شارٹ پڑھیں گے تو وزنٹ پڑھیں گے. آئی وزنٹ گوئنگ ٹو اسکول. اچھا, واز آئی ناٹ گوئنگ ٹو اسکول. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو ہے اس کو یعنی میں نے پہلے بھی پریزنٹ کنٹینیوز میں بتایا تھا, ابھی دوبارہ اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو اسپوکن انگلش جب ہوتی ہے, بول چال کر رہے ہوتے ہیں انگریز, تو اس میں وہ جو بولتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں بولتے آئی واز گوئنگ ٹو اسکول. ٹھیک ہے, تو وہ بولتے ہیں آئی گونا اسکول. ٹھیک ہے, وہ ٹو بھی نہیں بولتے, واز بھی نہیں بولتے, گونا بولتے ہیں, گوئنگ بھی نہیں بولتے. ٹھیک ہے, تو اس طرح اگر کہیں پر آپ کو سننے میں مل جائے تو یہ نہیں ہے کہ وہ غلط بول رہے ہیں, وہ ان کی زبان ہے, وہ اس طریقے سے بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, تو یہ ذہن میں آپ رکھیں کہ وہ گونا جو ہوگا وہ اصل میں گوئنگ ٹو ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا, ہی واز اسپیکنگ انگلش, شی واز ڈانسنگ ان دا کلب. ٹھیک ہے, وہ انگلش بول رہا تھا, وہ کلب میں ڈانس کر رہی تھی. دے ور اسٹینڈنگ ان دا پارک. ٹھیک ہے, ان اے پارک آئے گا یہاں پر کہ وہ پارک میں کھڑے تھے. دے ور اسٹینڈنگ, وہ کھڑے تھے ان پارک میں. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. اگر سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, امید ہے. ایسے ہوتا ہے بعض اوقات کہ بہت آسان سی بات ہوتی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. بعض اوقات مشکل بات جو ہے وہ بہت زیادہ ایزی سمجھ آ جاتی ہے. اچھا, آگے ہیلپنگ ورب. اگر آئی, ہی, شی, اٹ یا کوئی سنگولر نیم آپ یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ واز کا استعمال کریں گے. اسی طرح اگر یو, وی, دے یا پلورل کوئی ہے, اس طرح پیپل ہے یا اس طرح کا کوئی ورڈ ہے جو جمع کے لیے یوز ہوتا ہے, جس طرح سٹاف ہے. ٹھیک ہے, تو جمع کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم ور کا یوز کریں گے. ٹھیک ہے, پیپل ور گوئنگ ٹو پارک, لوگ جو ہے پارک کی طرف جا رہے تھے. ٹھیک ہے, امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہو. اس کے ساتھ ہے اسائنمنٹ. ٹھیک ہے, یہ 16 سینٹینس ہیں, یہ اسی کے متعلق ہیں. آپ نے ان کو حل کرنا ہے اور حل کر کے مجھے جس طرح پہلے بھیج رہے تھے اسی طرح آپ بھیجتے رہیں گے. ان کی کریکشن کر کے میں آپ کو ری سینڈ کروں گا, یعنی آپ اس میں آپ کے اصلاح کر دوں گا اور آپ کے جو انگلش ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. اگر اس کا اسکرین شاٹ آپ نے نہیں لیا تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, اپنے پاس اس کو لکھ لیں اور اس پہ آپ پریکٹس کرتے رہیں. ٹھیک ہے, یہ اسائنمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کی پریکٹس ہوتی رہے, کیونکہ جب پریکٹس کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا, اگر پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے کورس کے ساتھ ساتھ کلاس وائز آپ جو ہے پریکٹس کرتے رہا کریں. امید ہے
آج کا لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا، شارٹ تھا۔ کل کا لیسن جو ہے بہت زیادہ اہم ہونے والا ہے، اس کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔